الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی توفیق سے تکمیل قرآن کے موقع پہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے ہم سب کو یا ہم میں سے کچھ کو قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مکمل سنا یا پھر تھوڑا سنا یا پھر کچھ آیات سنی، کچھ سپارے سنے. ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اللہ رب العالمین ضرور اس کا اجر دیں گے. کسی کی بھی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں رائے گاہ نہیں ہے. اگر ہم نے تھوڑا سنا ہے تو اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا، اگر مکمل سنا ہے تو اس کا اجر بھی ہمیں چلا ملے گا. تو میں اس بات کی آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں سمیت حفاظ کرام کے جنہوں نے سنایا بھی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لے. کیونکہ ہر حافظ قرآن سنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر صلاحیت رکھتا بھی ہو تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو صلاحیت کے باوجود سنا نہیں پاتے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ ہم نے کچھ سنایا ہے، اور جتنا جتنا سنایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور کئی مقامات 25ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا. سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. غرض یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے پہ بہت زیادہ اجر رکھا ہے جو انسان قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے. اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے لیے 10 نیکیاں ہیں ایک حرف کے پڑھنے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ، کہ جس نے پڑھا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے حرفا، ایک حرف، فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی. اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی ہے وہ 10 کے برابر ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے کی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، یہ الف لام میم حرف ہے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا کہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم بھی حرف ہے. یعنی الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں، بلکہ جو ان 3 کو پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی. اور پھر ایک وہ انسان ہے جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتا لیکن وہ شوق رکھتا ہے کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں.
اس کو تلاوت کروں، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا حافظ ہے، جو اس کو صحیح پڑھتا ہے، جو قاری قرآن ہے، اس کے لیے 1 اجر ہے، فلہ اجر۔ اور فرمایا کہ جو انسان اس کو پڑھنا نہیں جانتا، وہ یتتعتع بھی، وہ اس میں اٹکتا ہے، فلہ شاق فلہ اجران، لیکن وہ اس کا شوق رکھتا ہے، قرآن مجید کو نہیں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن اس کا شوق ہے کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ وہ اٹکنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹکنے کا بھی اجر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش ہے۔ ہاں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، ان کا تو اللہ رب العالمین نے مقام ہی علیحدہ رکھا ہے، بہت مقام بلند کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام نازل کیا، ہم اس کو پڑھیں۔ ساری زندگی ہماری اگر گزر جائے، ہم قرآن مجید کو سمجھ نہ سکیں، اس کو پڑھ نہ سکیں، تو ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا؟ گھروں کے اندر ہم نے قرآن مجید کو غلاف کے اندر بند کر کے الماریوں کے اندر سجایا ہوا ہے کہ جب کوئی گھر کے اندر جھگڑا ہوگا پھر ہم قرآن مجید کو اٹھائیں گے۔ وہ قرآن مجید کی ایک فریاد لکھی ہے، تو اس کے اندر بہت پیارا اس نے جملہ استعمال کیا ہے، کتابوں میں سجایا جاتا ہوں، اور پھر یہ پوری فریاد ہے، اس نے یہ بھی اس کے اندر ایک جملہ یہ استعمال کی ہے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہت کمال بات کی ہے سمجھانے کے لیے کہ بھئی جب لڑائی ہوگی گھر کے اندر، جب جھگڑا فساد ہوگا، پھر ہم قرآن مجید کو کھولیں گے کہ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ ساری زندگی قرآن کو سمجھا نہیں، تو لڑائی کے لیے قرآن مجید کو تمہیں ملا ہے۔ ہاں اگر سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا، تو تمہیں لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی، تم پہلے ہی سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے منع کی، آپ پہلے جھگڑا اور فساد نہ کرتے اگر قرآن مجید کو سمجھا ہوتا۔ تو یہ چیز ہے، کیوں لڑائی کی نوبت آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو، نبی علیہ السلام کی سنت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ کم از کم ہمیں پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اگر ہمیں انگلش کے اندر بھی میسج آئے، اپنے کسی دوست کا، کسی بھائی کا ہمیں میسج آ جائے انگلش کے اندر، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم کیا کریں گے؟ کسی کو استاد کو ڈھونڈیں گے، پروفیسر صاحب کو ڈھونڈیں گے، یہ تمہارا ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دو۔ چلیے آپ کو آسانی ہوگی، گوگل ٹرانسلیٹ آ کر ٹرانسلیٹر ہمیں وہاں سے ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کا ترجمہ مل جائے؟ تو کیا ترجمے والے قرآن مجید ہمیں کوئی نہیں ملتے؟ ہر مسجد کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھنا نہیں ہے ہم۔ تو ہمارے رب نے بھی تو ہمارے لیے ایک پورا کلام بھیجا ہے، اس کے اندر زندگی کا اسلوب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو کھول کے پڑھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیا دعوت دی ہے، کس طرح ہمارے رب نے ہمیں پکارا ہے؟ تو اس لیے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو تلاوت بھی کرنا ہے، اور اس طریقے سے 5 حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید کو مختصر۔ سب سے پہلے قرآن مجید پہ ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، تمام کتابیں جتنی بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ جن کے نام اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں وہ ناموں کے ساتھ، جن کے نام نہیں بتلائے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکی ہے تک، نہ وہ کر سکے گا۔ باقی کتابوں کے اندر تحریف ہوگی، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، نہ کر سکے اور نہ ہی اسے کوئی کر سکے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ انسان اس کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتا ہے، اس کو یاد بھی کر لیتا ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ رکھا ہے، ایک اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی پہلا حال کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید پہ ایمان لانا ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کے متعلق میں نے حدیث بیان کر دی ہے کہ جو انسان ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 لکھے دیتے ہیں۔ تو دوسرا کیا حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کو تلاوت کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ پہلے ہم پڑھنا سیکھیں گے تو اس کے بعد بھی اس کو سمجھیں گے، کیونکہ جب پڑھنا نہیں آئے گا ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب یاد رکھیں، ہم انگلش کی بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو پہلے ہم پڑھنا سیکھیں گے، اس کے قاعدے کو، اس کے بعد اس کا اسٹیپ آئے گا، ہم پارا پڑھیں گے، پھر ہم قرآن مجید کو پڑھ دیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے جو تیسرا حق ہے اس کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے قرآن مجید پہ عمل کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ
قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ہم سے سوال کرنے کہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. تو قرآن مجید کو سمجھیں, اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کریں. اور آخری جو قرآن مجید کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت آگے بھی پہنچائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت بھی کیوں نہ. ہمارے پاس اگر ایک آیت ہے, ہمیں ایک آیت آتی ہے, اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس کا مفہوم پتہ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں. تو یہ 5 حقوق ہیں, ہم نے ان کو سمجھنے ہیں اور پھر یہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں, اس کی تلاوت نہیں کریں گے, اور ہم ان کو غلاف کے اندر لپیٹ کے الماریوں کی سجاوٹ بنا کے رکھیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں. یہ پڑھنے سے, اس کو سمجھنے سے فائدہ ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے, فرمایا ھدی للمتقین, یہ اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقین بھی ہم تبھی بنیں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے, انشاءاللہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ایک اچھا انقلاب آئے گا, اور ہمیں زندگی کے اندر, دنیا کے اندر, اور پھر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اخروی فائدہ بھی ہوگا, اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی یہ مواقع عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح قرآن مجید کو سنیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسولك خلقه محمد وعلى آله